بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر المرسلین حجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو دیں آیاتنا اپنی نشانیاں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے تھے آمینین بے فکری سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بس پکڑا ان کو خوفناک آواز نے مصبحین اس حال میں کہ وہ صبح کے وقت تھے فما اغنا عنہم بس کام نہ آیا ان کو آکانوا یکسبون وہ چیز جو وہ کماتے تھے وما خلقنا السماوات والارض اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لآتیۃ البتہ آنے والی ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ بس آپ درگزر کریں اچھی طرح درگزر کرنا ان ربک بے شک آپ کا رب هو الخلاق العلیم وہ بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی سبعا من المثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات والقرآن العظیم اور قرآن عظیم لا تمدن عینیک آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھیں الی ما اس چیز کی طرف متعنا بھی جو ہم نے سامان دیا اس کے ساتھ ازواجا منہم مختلف لوگوں کو ان میں سے ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غمگین نہ ہو واخفض جناحک اور جھکا دے اپنے بازو للمؤمنین ایمان والوں کے لیے وقل اور آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں گزشتہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا اور پھر اسی طرح آئکہ اور مدین والے جو تھے ان کا بھی تذکرہ ہوا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ تو مدین والے اور آئکہ والے یہ چونکہ قریب قریب تھے اس لیے ان کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے
اور ان کے انجام کو ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر حجر والوں نے المرسلین رسولوں کو۔ حجر والے کون سے ہیں؟ قوم سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، حجر والے ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ تبوک سے لے کے وادی قرا تک یہ پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے 1700 شہر آباد تھے، 1700، اور یہ بڑے متمدن تھے، صنعت و حرفت میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور بڑے آسودہ حال لوگ تھے یہ۔ اور حجر جو ہے ان کے مراکز میں سے کسی مرکز کا نام تھا، اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو۔ حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قوم سمود کی طرف کتنے رسول بھیجے؟ ایک رسول بھیجا۔ اور یہاں پہ فرمایا اصحاب الحجر المرسلین، حجر والوں نے یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، اور رسول تو جمع کا لفظ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے رسول قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ قوم سمود کی طرف ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام، وہ ایک ہی تھے، لیکن یہاں پہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جو دعوت حضرت صالح علیہ السلام کی تھی وہی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ توحید کی دعوت کے اندر سارے انبیاء متفق رہے، تو گویا ایک نبی کا جھٹلانا تمام انبیاء کا جھٹلانا ہے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو جھٹلایا، تو گویا کہ انہوں نے تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں سب کو جھٹلایا، سب کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا۔ اس وجہ سے یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، جس طرح سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر ہے نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو وہاں پہ بھی یہی ہے، ایک ہی پیغمبر بھیجا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو رسول تو ایک ہی تھا قوم عاد کی طرف، لیکن پھر بھی وَعَصَوْا رُسُلَهُ جمع کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک نبی کا جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ قوم سمود کو کون سی نشانی دی گئی تھی؟ قوم صالح کو اونٹنی۔ انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے اس پتھر سے ایک اونٹنی کو نکالیں جو 10 ماہ کی گاہ پر ہو اور ہمارے سامنے وہ بچہ جائے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اونٹنی وہ نکال دی، اللہ نے اس کو نکال دی اور وہ گاہ بند تھی، پھر ان کے سامنے اس نے بچہ بھی جنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اس سے تعرض کیا، اعراض کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نشانیاں طلب مت کرو۔ قوم سمود نے نشانی طلب کی تھی، اللہ نے اس نشانی کو پورا کر دیا، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اس کے کونچے کاٹ ڈالی، پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو انہوں نے نشانی مانگی تھی، نشانی اللہ نے دے دی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراشتے تھے، مہارت رکھتے تھے اس بات کے اندر، پہاڑوں کو تراش خراش کے ان کے اندر اپنے گھر بنا دیتے اور خوب اچھی طرح نقش و نگار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب تیار کرتے تھے تو بڑے جو ہے اچھے لگتے تھے انسان کو دیکھنے والے، اور وہ مضبوط بھی ہوتے تھے، اور پھر خدائی کار کے ان کے اندر نقش و نگار وہ بنا دیتے۔
بیوتن آمنین، بے فکری کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ پہاڑوں کے اندر جب تراش خراش کے گھر بنائیں گے تو وہاں پہ پھر چور اور ڈاکو یہ بھی نقب زنی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ وہاں پہ بڑی بے فکری سے رہ رہے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو آ پکڑا خوفناک آواز نے، مصبحین صبح کے وقت، صبح کے وقت۔ تو یہاں پہ صرف خوفناک آواز کی بات ہے، اور سورہ اعراف اور سورہ ہود کے اندر ساتھ زلزلے کا بھی تذکرہ ہے کہ چیخ نے بھی پکڑا اور اوپر سے زلزلہ بھی آیا، دونوں باتیں۔ تو جس طرح قوم لوط کے پاس عذاب آیا تھا تو وہ کون سا وقت تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح کا وقت، سورج نکلنے کا وقت۔ تو اسی طرح قوم سمود پر جب عذاب آیا تو یہ بھی وہی وقت تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو آواز نے پکڑا صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کو کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کی وہ صنعت و حرفت کے اندر جو مہارت تھی، تراشنے کے اندر جو مہارت تھی، ان کی عقل و دانش جو تھی، ان کا فہم و فراست، کچھ بھی کام نہ آیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سارے کے سارے وہ ہلاک ہو گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی بھی بیکار محض پیدا نہیں کی، ہر چیز کے ساتھ انسان کے فائدے وابستہ ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا، سمندر، سمندری مخلوقات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یاد رکھو کہ ان کا خالق اور مالک موجود ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے کام میں لگا رکھا ہے، لیکن جس طرح وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کا بھی وہ مجاز ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، جس چیز کا تم آغاز دیکھ رہے ہو ان چیزوں کا انجام بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی آنکھ کے اندر سلائی ڈالی ہے اس کو بھی اپنا حساب دینا پڑے گا، تو وہاں پہ باز پوس ہوگی ہر بندے سے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اس سورت کی ابتدا کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے اور محاسبے کی منازل سے ڈراتے تھے، حساب کتاب کی منازل سے ڈراتے تھے، تو لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ تو مجنون ہے۔ بھلا ایسی بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو، اور پھر قبر کا عذاب یہ کس نے دیکھا ہے، اور پھر دوبارہ جی اٹھنا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام کو اس طرح وہ کہتے تھے، تو اس سے آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی اس طرح کے تانوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ جو ہے ان سے درگزر کریں، یہ تو دنیا ہے، دنیا گزر جائے گی، میرے پاس آئیں گے تو پھر یہ پکڑ کے اندر آ جائیں گے، پھر ان سے حساب کتاب دیے جائیں گے، ابھی آپ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آپ درگزر کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ العلیم، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہے سبع من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا۔ اب سبع من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے 7 لمبی صورتیں مراد ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک، یہ 7 جو صورتیں ہیں یہ اس سے مراد ہیں۔ لیکن عام مفسرین نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ کہتے ہیں سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور نماز کے اندر ان کو بار بار
दोहराया जाता है सबअ मिनल मसानी से वो मुराद। और आप अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया ना कि सबअ मिनल मसानी भी सूरह फातिहा है और कुरान अजीम भी सूरह फातिहा है, इसलिए कि सूरह फातिहा के अंदर पूरे कुरान का खुलासा है। और एक रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे फजीलत वाली आयत वो आयतुल कुर्सी है, और इसी तरह सबसे फजीलत वाली आयत वो सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा। तो बहरहाल जो भी हो, तो फरमाया सबअ मिनल मसानी, सही तफसीर और ज्यादा तर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर की है वो इससे मुराद सूरह फातिहा लेते हैं कि अलबत्ता ताकीद हमने आपको दी साथ दोहराई जाने वाली आया वल कुरान अल अजीम, और कुरान अजीम। कुरान को अल्लाह ने अजीम कहा है, अल कुरान अल अजीम, कुरान अल अजीम, बड़ी किताब। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जिसको कुरान करीम नाज़रा पढ़ना भी आता हो तो वो अपने आप को हकीर मत समझे, वो अपने आप को हकीर मत समझे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत से उसको नवाजा है, अल कुरान अल अजीम। और फिर जिस तरह फजर की सुन्नतों के बारे में फरमाया ना, रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, कि फजर की 2 रकअतें यानी 2 सुन्नतें वो दुनिया व मा फिहा से बेहतर है। अगर ये 2 सुन्नतें कबूल हो जाए, फजर के फर्जों से पहले की 2 सुन्नतें ये अगर कबूल हो जाए तो कहते हैं कि इनका सवाब इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा सवाब है। और इसी तरह कुरान करीम के बारे में भी फरमाया ना, खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये लोग जो कुछ जमा करते हैं उससे बेहतर ये कुरान। तो कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। तो जिसको कुरान की दौलत मिल जाए तो उसको अपने आप को हकीर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ी और अजीम नेमत से उसको नवाज रखा है, वल कुरान अल अजीम। और इसी तरह जो कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने वाले उनको हकारत की नजर से भी नहीं देखना चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, जिस सूरत के अंदर भी है, जिस हाल के अंदर भी, कुरान के तालिब इल्म को कभी भी इंसान हकारत की नजर से न देखे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया व माफिया से बेहतर जो नेमत है उस नेमत से नवाजने के लिए अल्लाह ने उसको रखा है। तो इन तलबा की, कुरान करीम पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। वल कुरान अल अजीम ला तमुद्दन्ना ऐनैका, आप न फैलाएं अपनी आंखें, इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, मुख्तलिफ लोगों को हम जो सामान देते हैं, यानी जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, कुरान अजीम की नेमत और सूरह फातिहा की नेमत, ये जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है, इनके मुकाबले में दुनिया की चीजों की कोई वक़्त नहीं है, इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। इसलिए ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, और बाद रातें अज़वाजम मिनहुम से मुख्तलिफ लोगों के बजाय मुख्तलिफ अशिया मुराद दी। मुख्तलिफ अशिया मुराद हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ने लोगों को जितनी भी चीजें दी हैं, जितनी किस्म की भी चीजें दी हैं, उन चीजों की तरफ आप अपनी आंखें ना फैलाएं, इसलिए कि उन चीजों से बेहतर ये चीजें जो अल्लाह ने आपको दी, कुरान करीम और सबअ मसानी। वला तहज़न अलैहिम, और आप इन पर गमगीन ना हो कि ये लोग ईमान नहीं लाते, नहीं, आपके जिम्मे ये नहीं, आपके जिम्मे क्या है, सिर्फ पहुंचाना है। ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नम वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये जहन्नम के अंदर क्यों नहीं गए, बल्कि उनसे पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सक़र, बताओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों आए, तो वो खुद ही जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, ये खुद ही जवाब देंगे। आपके जिम्मे सिर्फ इन्नमा अलैकल बलाग, आपके जिम्मे पहुंचाना है। ला तहज़न अलैहिम वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन, और आप अपने बाजू ईमान वालों के लिए फैलाएं, झुका दे, ताकि इनको तसल्ली रहे, आप इनके साथ शफकत से पेश आए। वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन वक़ुल, और आप कह दीजिए इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, बेशक मैं खुला डराने वाला हूं। जिस तरह कुरान मुबीन है, तिलका आयातुल किताब व कुरआनिन मुबीन, जिस तरह कुरान करीम हर बात को खोल के बयान करता है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर चीज को खोल कर बयान करने वाले। तो फरमाया कि आप कहते हैं कि मैं खोल कर बयान करने वाला हूं।
نذیر المبین. اور پہلے زمانے میں نذیر عریان ہوا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کہ جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا کسی کو تو وہ اپنا تہبند اتار کے اس کو جھنڈے کی طور پر لہراتا تھا، تو یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی، اس کو نذیر عریان کہتے تھے. تو فرمایا آپ کہہ دیجیے انی انا النذیر المبین، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، تم کو میں محاسبے کے دن سے ڈراتا ہوں اور آخرت کی منازل سے ڈراتا ہوں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتا ہوں. اب سمجھ جاؤ اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ